China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any. نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. یہ ساؤنڈ بائٹ سن کر کے جتنی امید بنتی ہے، جتنا حوصلہ بڑھتا ہے، بلکہ آسمانوں کو چھوتا ہے ہم پاکستانیوں کا، اتنی ہی نیندیں حرام ہو رہی ہیں پریشان حال تباہ کن بھارت کی. وہ بھارت جو ابھی جوتے بازی سے فارغ ہوا ہے، وہ بھارت جسے ایک عسکری محاذ پر زبردست قسم کی شکست پاکستان سے موصول ہوئی ہے، وہ بھارت جو دنیا بھر میں اپنے رونے پیٹنے کے ذریعے پاکستان کے خلاف فضا بنانے کی ناکام کوشش، بلکہ صحیح ناکام فرما رہا ہے یا اداکاری کر رہا ہے، اس ایک بھارت کی. بھارتی میڈیا، وہ گودی میڈیا جو مودی اور مودی والوں نے خرید رکھا ہے، اس کی نیندیں حرام ہیں، آہو فغاں کا سا ماحول ہے. بھارتی میڈیا کی ہیو اینڈ کرائے، اس کا احاطہ کرتی ہے ایک عدد ویڈیو. بھارتی پریشانی کس حد تک ہے ذرا خود ہی دیکھ لیجیے. Post Operation Sindoor. As per the US Intel report, Pakistan is modernizing its nuclear arsenal. Pakistan primarily is a recipient of China's economic and military grants, and Pakistan regards India as an existential threat. China probably also has considered establishing PLA military facilities in Pakistan. So that's the big piece of breaking news that's coming in right now. جی ناظرین، ابھی رونے پیٹنے کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ انقا ہو چکا ہے. بہت سے اور معاملات ہیں جن پر بھارتی ہیو اینڈ کرائے ہو رہی ہے. انڈین میڈیا کو رونے کی بھرپور چھٹی ملی ہوئی ہے. یہ چائنا اور پاکستان دوستی تو محض ایک بہانہ ہے. اصل نشانہ ان کا پاکستان، ریاست پاکستان، عوام پاکستان، افواج پاکستان اور ہم سب ہیں. آج مودی نے ایک اور چول ماری ہے. خیر، روزانہ میں مودی کی کسی نہ کسی چول کا ذکر کرتا ہوں. اب سے تھوڑی دیر پہلے بھارتی گجرات میں ریلی میں بکواس کرتے ہوئے، وہاں وہ خطاب کر رہا تھا لیکن ہم اس کو بکواس کے طور پہ دیکھتے ہیں. مودی نے بکواس کرتے ہوئے پاکستانیوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں دہشت گردی کے افریت سے نمٹنے کے لیے سامنے آنا ہوگا. اور آخر میں اس بدذات نے کہا ہے ورنہ پاکستانیوں کو سبق سکھانے کے لیے، پاکستانیوں سے نمٹنے کے لیے میری گولی تو ہے ہی. میرے منّے، اگر تمہاری گولی چل رہی ہوتی تو تم پاکستان کو فتح نہ کر لیتے. اگر تمہارے بازوؤں میں دم ہوتا تو تم پاکستان کو بلڈوز کر کے اور اپنے ارمانوں کا تاج محل سجا کر کے اس میں راجہ اندر کی طرح بیٹھ نہ چکے ہوتے. اگر تمہارے بازوؤں میں دم ہوتا، اگر تمہارے طیاروں میں کوئی دم خم ہوتا تو تم پاکستان کی جگہ پہ کوئی بچوں کے کھیلنے کا پارک نہ بنا چکے ہوتے. وہ رافیل طیارے جن کے جنازے بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئے دفنانا. اگر تمہارے پاس گولیاں ہیں تو وہ چلاؤ نا. وہ چلاؤ گے کب؟ دادا جی کے فاتحے میں؟ وہ تو شکر کرو میں عارفین نامہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا ورنہ میں ٹریک سے اترنے والا تھا. تو اب میں واپس آتا ہوں تھوڑا سا ایک قدم. ایک اور معاملہ ہے کہ جس کے اوپر بھارتی جو ہیں وہ بہت اچھل کود کر رہے ہیں. وہ کیا؟ پاکستان کے بچوں کی جاں بحق ہونے پر، خزدار میں بچوں پر، معصوم بچوں پر جو حملہ ہوا، اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 8 سے 9 بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور انڈین میڈیا بغلیں بجا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا. وہ انڈین میڈیا کہ جو جعفر ایکسپریس کے اغوا ہونے پر بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا، جو پاکستانیوں پر طنز کر رہا تھا، ان پر تبرے کا کام کر رہا تھا، اس کو اپنے 227 مسافروں کی زندگی کی جو ہے وہ فکر پریشانی لاحق ہو گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک بھارتی طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہ ملنے پر انڈین میڈیا جو ہے وہ ماحول بنا رہا تھا. ویڈیو ذرا اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے. An Indigo flight operating on the Delhi-Srinagar route on Wednesday encountered severe turbulence and hailstorm mid-air. Now, sources have told India Today that the pilot had initially sought permission from Lahore Air Traffic Control, or the ATC, to briefly enter Pakistani airspace to avoid this turbulence. According to the sources, the pilot sought permission to divert slightly into Pakistani airspace to avoid a turbulent weather system. However, the request was rejected, forcing the aircraft to stay on its original flight path where it encountered intense turbulence and a sudden hailstorm.
بالکل ٹھیک کیا. میں اسے ایک مردانہ وار فیصلہ کہتا ہوں. آپ نے اس جہاز کو اترنے کی اجازت نہیں دی, وہ جہاز گر کے پھٹ جاتا. وی ڈونٹ ایون کیئر. جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کھاتا, جو ہماری جانوں کی فکر نہیں کرتا, جس نے ہماری مساجد کو نہیں بخشا, اس پر رحم کھا کر کے ہم کون سا حاتم طائی کی قبر پہ لات مار لیتے. بہت اچھا ہوا کہ اس جہاز کو اترنے کی اجازت نہیں ملی. میں اسے ایک مردانہ وار قدم کہتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں, اس کی ستائش کرتا ہوں. ہم نے کوئی تمہاری زندگیوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا. تم اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتے رہو اور میں بیٹھ کر کے تمہاری مزاج پرسی کرتا رہا ہوں. تم افغانستان میں بھارتی پارلیمنٹ بنواؤ, افغانستان میں اپنے پیسوں سے پارلیمنٹ بنواؤ, پاکستان دشمنی کے نت نئے ریکارڈ قائم کرو, اور میں تم سے دوستی کے خواب دیکھتا رہوں. میں تمہیں جو ہے وہ گنجائش دیتا رہوں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس دور میں یہ سب کام ہونے کا ہے. میں اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب, تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ. نواب وسان صاحب, تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور ساتھ ہی ساتھ رانا محمد ارشد صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کی فرائض انجام دیں گے. تمام معزز و محترم مہمانوں کو شو میں شرکت کی زحمت اٹھانے پر میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. حسب روایت حسب دستور فل ٹاس لے کر کے میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. حضور والا, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر نور العارفین, تھینک یو ویری مچ, اور تمام پینلسٹ کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. سر یہ مجھے بتائیے, ہم انڈیا کے کونسلر ہیں, ہم نے انڈیا کو پالنے پوسنے کا, اس کی افزائش کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. انڈیا ہمارے معصوم بچوں کی شہادت پر بغلے بجا رہا ہے, اور ہم جو ہیں وہ بیٹھ کر کے انڈیا کے 227 مسافروں کو پالیں, ہم ان کے جہاز کو, فلائٹ کو لینڈ کرنے دیں, اور اس کے بعد انڈیا جا کر کے دنیا بھر میں گائے کہ دیکھا یہ تو ہماری مردانگی تھی, یہ تو ہمارا خوف تھا کہ جس نے پاکستان کو جہاز لینڈنگ کی اجازت دینے پر مجبور کیا. یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے جب انڈیا اپنی اوقات دکھا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفین دیکھیں, اس وقت یہ جو پورا ریجن ہے, اراؤنڈ 2 بلین پیپل, اس پورے ریجن کے, انڈیا, پاکستان اور پورا سب کانٹیننٹ جو ہے, وہ ایک نارسسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے, ایک نارسسٹ مینٹیلٹی, جس کا کوئی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, ہی از نتھنگ ٹو لوز, اس کا شکار ہوا ہے, جو اس کی لیڈرشپ کے نیچے پھنسا ہوا ہے. جی, اور یہ نہ صرف اینٹی سوشل, یہ اینٹی ہیومن ہے. یہ گجرات کا جو قصاب ہے, آئی تھنک انڈیا کی عوام کو چاہیے کہ وہ اسکروٹنی ضرور کریں, بیکاز کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, پورا انڈیا جو ہے انشاءاللہ وہ اس نقصان کی زد میں ہوگا. تو پاکستان نے پوری کوشش کی ہے ایک رسپانسیبل اسٹیٹ ہونے کی, بٹ جس طریقے سے وہ اکسا رہا ہے, اس کی سیاست چلتی اس بات پہ ہے کہ جتنی وہ ہیٹ مانگرنگ, جتنی وار مانگرنگ کرے, ڈومینیشن اور بلڈ کی پالیسی ہے جی ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی. یہ وہی RSS ہے جس کے گوڈسے نے گاندھی جیسے شخص کو مارا تھا جی, اور گاندھی جیسے شخص کو کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ مسلم اور ہندوز کی فرینڈشپ کی بات کرتے تھے, ان کے آپس میں اکٹھے رہنے کی بات کرتے تھے, اور اگر مسلمان یہاں پر نہ ہوتے, اگر مسلم رول نہ ہوتا, تو یہ جو ترقی, یہ جو انڈیا آج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب مسلمانوں کی مرحوم منت ہے, جن کی نفرت پہ یہ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے ان کی اسلام ہیٹ اگینسٹ مسلمز, ہیٹ اگینسٹ مائنورٹیز, سکھ, دلتس. تو یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت کے اندر صرف ہندوؤں کا حق ہے رہنے کا, ریسٹ آل اور ایک یہاں پہ اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو انڈیا کے اندر یہ اقلیتوں کو برداشت نہیں کرتے, اور انڈیا کے باہر جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا ریجن ہے, اس میں کسی کی سوورینٹی برداشت نہیں کرتے. تو ان کی اس ہیجمنی کو, اس طاقت کے گھمنڈ کو, جس سے بغاوت کی ہے وہ ہے پاکستان. پاکستان نے اپنا ڈیفائنس شو کیا ہے. پاکستان تو حسینیت لے کر چلتا ہے جی, اس کے اندر, اس کی رگوں میں, اس کے خون میں حسین کا وہ سبق ہے کہ جس نے یزید کے سامنے بھی انکار, بڑے سے بڑا ظالم بھی آ جائے تو ہم تو ڈیفائنس کریں گے اس کی. پاکستان ڈیفینس کرے گا اپنی سیکیورٹی, اپنی سوورینٹی کی, اپنی سرحدوں کی, اور جس طرح کر کے دکھایا, اور 20 سے 40 منٹ میں irrelevant کر دیا انڈین ملٹری کو. اب یہ جتنا جھوٹ بولے, جتنی مرضی ہے, پاکستان نے اپنی پوٹینشل دکھائی ہے کہ ہماری طاقت کا بھی تو جھلک دکھائی ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کے اگر یہ جنگ پہ ہمیں مسلط کرے گا, تو اس کو اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی. پکچر ابھی باقی ہے. اور سب
थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ अपने दीगर मेहमानों से भी निमट लूँ। अताउल्लाह साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप खुद चल करके स्टूडियो तशरीफ लाए। हुजूर, गुजरात में मोदी ने जो बकवास की है, पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आगे आना होगा वरना हम गोली से निपट लेंगे। सर, इनकी बंदूकों में अगर गोली होती, अगर खुदा न खास्ता होती, तो वो चल न चुकी होती, अब तक कोई ना कोई मतलूबा नताइज हासिल न कर चुका होता ये अल्लाह मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया। एक तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है, और ख़ास तौर पर जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तो ये सिर्फ मिट्टी से मोहब्बत नहीं है, बल्कि हमारा जज्बा ईमानी जाग जाता है, इसलिए कि पाकिस्तान का बुनियाद जो है, पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम है। अब दूसरी बात यह है कि मोदी ने जिस तरह ये पहले इंडिया ने किया, अमल किया, सिविलियन को अटैक करना, एक दूसरे मुल्क पे हमला करना और रात की तारीकी में हमला करना, मस्जिदों पे, मदरसों पे, जैसे आपने जिक्र किया, ये लोगों को शहीद करना, ये कोई इंसानियत है? और फिर मोदी का तो रिकॉर्ड है, वो तो पहले भी गुजरात में जो कुछ कर चुका है वो सबको पता है। और आज के जो बयानात जो आपने बताए हैं, देखिए अगर आप गोली चलाएंगे तो आपको पता है कि हम पाकिस्तानी तो, हम तो ये चाहते हैं कि हमें मौका मिले और हम इस मिट्टी पे कुर्बान हो जाएं। आपने तो पिछले दिनों भी गोलियां चलाई, आपने तो ड्रोन हमले भी किए और आपने फिर अंजाम भी देख लिया। अगर दोबारा आप करेंगे, और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के हवाले से इन्होंने बात की है, तो पाकिस्तान तो कब से पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी में पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इदारे कुर्बानियां दे रहे हैं। तो हम तो कब से सिविलियन से लेकर हर इदारे के लोग शहीद हो रहे हैं, हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम, पता नहीं आपका क्या नजरिया है, आप क्या चाहते हैं, क्या आपका ये ख्वाब है जैसे आपने जिक्र किया अखंड भारत का, क्या हम ये खुदा न खास्ता पूरी होने देंगे? एक एक पाकिस्तानी लड़ेगा, एक एक पाकिस्तानी का सीना हाजिर होगा, और सीना हाजिर होने से पहले आपको हमारे जहाज़ों का, आपको हमारी टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ेगा, जो आप पहले भी नहीं कर पाए। सर, राना अरशद साहब, खैर मकदम है सर आपका शो में। ये मुझे बताइएगा, मोदी ने आज फिर जहर उगलाए, गुजरात में खड़े होकर के गुजरात के कस्साब ने हजियान बकाए अवाम पाकिस्तान को बरंगेख्ता मुश्तइल करने की एक कोशिश, नाकाम कोशिश बल्कि यूं कहिए की है। सर, अवाम पाकिस्तान से डायरेक्ट होकर के क्या हासिल करना चाह रहा है ये बदबख्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, हम तो अभी हमारा पंजाब असेंबली का इजलास था जो अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ है, हमारे एसपीएस के जज्बात, हमारी आवाम के जज्बात, हम तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहते हैं। हम तो इस दरिंदर मोदी, जो कि मैं समझता हूँ एक चाय बेचने वाला ऐसा दरिंदा इंसान है, जो इंसान के रूप में एक खूनी दरिंदा है, और क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है और वो अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सका, और जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के बहादुर सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब ने जब 10 मई को सुबह नमाज फजर अदा की और उसके अल्लाह अकबर का नारा लगाकर इनके घर में घुसकर वार किया, और सिविलियन लोगों को हमने टारगेट नहीं किया, हमने उसके जो जिंदा सिर्फ इंसान थे उनको टारगेट किया। और मैं समझता हूं कि जो इसने 6-7 मई के बाद किया, पाकिस्तान के अंदर हमारी मसाजिद पर हमले किए, और मैं समझता हूं इससे बढ़कर ज्यादती और क्या हो सकती है कि मजहबी तौर पर हमें टारगेट किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह फतह दी। आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी कैबिनेट, आप सब, मैं तो अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों को खराज तहसीन पेश करता हूं, और हमारे एयर फोर्सेस के नौजवान कैप्टन कामरान बशीर हों या उनके साथी हों, उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया, और पूरी दुनिया में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज बहादुरी के लिहाज से नंबर 1 थी। अल्लाह ताला के फजल से साबित हुआ, और अब वो अपनी शिकस्त को अवाम के सामने फेस नहीं कर सकता,
گویا یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آپ کی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. رانا ارشد صاحب سر توقف کی استدعا کے ساتھ بریک پر جانا ہوگا, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد محمود صاحب, حضور وہ جو بیان ہم نے انٹرو میں چلایا کہ جس میں چین کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی, سیفٹی, سیکیورٹی پر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی سلامتی کو خدشات لاحق ہوئے تو آپ کے خیال میں اجتماعی محفل گریہ ازاری کا انعقاد کرے گا چین, یا راست کاروائی ہوگی اور اس کے بعد پھر بھارت ایک بار پھر ہمارا دندان شکن جواب ملاحظہ کرے گا؟ جی دیکھیں عارفین صاحب, چائنا کے بھی سٹیکس ہیں. چائنا اس پارٹی, ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا ایک مسئلہ ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی جو ہے اس کا ایک فریق ہے اور اس کے اپنے ایشوز ہیں. انڈین آکوپائڈ جو ٹیریٹریز ہیں, اسپیشلی اروناچل پردیش کے جو ایریاز ہیں, تو کہنے کا میرے مقصد اس ریجن میں کشمیر کے علاوہ یہ ایریاز بھی ایسے ہیں جن کے اوپر چائنا کے مسائل ہیں. تو انڈیا کی تو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں جی, یہ رکنے والا تو ہے نہیں. آج پاکستان ہے, کل کسی اور کی باری ہوگی. چائنا کا یہ مین کمپٹیٹر کے لیے جو انٹرنیشنل اپلیکیشن ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور ویسٹ کی اگینسٹ چائنا, کیونکہ چائنا تو مین کمپٹیٹر ہے ان کا, اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ایز اے واچ ڈاگ. کہتا تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے بٹ ایک واچ ڈاگ سے زیادہ ہے اس کا کوئی, اور اس کا تو وہ کلی ویسے ہی کھل گئی ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے ویسٹ پورے کو اور خاص طور پہ امریکہ کو کہ جی واچ ڈاگ تو صاحب جو ہے وہ ٹوائے والا ڈاگ ہی نکلے ہیں, جو وہ جس میں سیل جب تک ڈلتا رہے گا وہ اپنے کرتا رہے گا کیپ آن بارکنگ, اور جب سیل نکال دیں گے تو وہ یوزلیس ہو جائے گا. تو چائنا از ٹیکنگ دیم ویری سیریسلی. ہاؤ ایور پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. دیکھیں نا, چائنیز کو آپ مارتے ہیں کراچی میں, چائنیز کو آپ مارتے ہیں گوادر میں, چائنیز کو آپ سکٹل کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. سی پیک سے وہ سینٹرل ایشیا کو, اس ریجن کو, چائنا کو, ایشیا کے اس پارٹ کو یوروشین لک دینا چاہ رہے ہیں, کنیکشن دینا چاہ رہے ہیں تھرو افغانستان. آپ افغانستان میں بیٹھ کے ان کو بھی اسکٹل کر رہے ہیں, ان کی پروگرس کو بھی ایز اے پراکسی یوز کر رہے ہیں اس حالات کا فائدہ اٹھا کے, اور چائنا کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے ہی ہے. ہاؤ ایور چائنا اینڈ پاکستان اور اسٹریٹجک پارٹنرز, وہ بالکل اکٹھے تھے, اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے. ہاؤ ایور پاکستان کافی ہے اس کے لیے, یہ 40 منٹ لگے عارفین صاحب جہاں تک ملٹری کا رسپانس ہے. تو آئندہ بھی جب یہ کرے گا پاکستان انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے, اور اوپر اپنے ابھی تو صرف ایک وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے. پاکستان نے فل اسپیکٹرم ان آل ڈومینز رسپانس دیا اور آگے بھی دے گا. اینڈ وی کین ہینڈل دس ملٹری اپلیکیشن, اور یہ جو فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان بھی اس نے لگایا ہوا ہے اس کو بھی ڈیل کر لیں گے. چیلنج پاکستان کا یہ جو مائنڈ سیٹ یہ پرولونگ رہنا ہے. آج یہ بدرو مودی میں ہے, کل امت شاہ میں جائے گی, پرسوں ڈوول میں جائے گی, تو یہ کہیں نہ کہیں اپنا سر اٹھاتی رہے گی. یہ فطرے سے رکیں گے تو نہیں. تو ان کو وہ کہتے ہیں نا, وہ سانپ جب بھی سر اٹھائے تو اس کا سر کچلنا بہت ضروری ہے جی. یہ پیس کی زبان, امن کی زبان, محبت کی زبان ذرا تھوڑی دیر کے بعد سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑے دشمن تو اپنے لوگوں کے ہیں, انڈین لوگوں کے ہیں, جن کے لیے نیوکلیئر وار تک جانے کو بڑی تیار ہے. تعداد میں موجود ہیں وہ جو طیارہ لے کر کے گئے تھے. اچھا سبق سکھایا ہے. تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ نواب وسان صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونے جا رہے ہیں. نواب صاحب السلام علیکم سر. بھائی کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ سر, اب افاقہ ہے, بہتر محسوس کر رہا ہوں. سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ چین ایک مرتبہ پھر الحمدللہ پاکستان کی مدد کو آیا, آپ نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھا, لیکن آج چائنا نے بڑا چشم کشا قسم کا بیان داغ مارا ہے, اور بھارت میں بھارتی صفوں میں آہو فغاں مچ چکی ہے. ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انڈیا میں رونے پیٹنے کا سا ماحول ہے, اور اسی ماحول کے اندر گجرات کا قصاب نریندر مودی, جس کو میں موزی کہتا ہوں, وہ چائے والا, وہ پاکستان کو تڑیاں لگا رہا ہے. سر اپنی نہیں سنبھل رہی اور ہمیں جو ہے وہ نتائج کی دھمکی دے رہا ہے. اس کی دماغی حالت پر کوئی تبصرہ اگر آپ فرمانا چاہیں.
دیکھیں اس کڑیوں سے یا ان باتوں سے یا ان جو یہ باتیں کہہ رہا ہے ان سے کچھ نہیں ان کا ہونے والا. ابھی ان کے پاس ہم نے ساری کسریں ان سے پاکستان نے نکال دی ہیں. جو 1965 سے لے کے ابھی تک جو بھی یہ ڈرامہ کرتا تھا, جو بھی یہ فلمیں بناتا تھا, ابھی یہ وائٹ ہو گئے ہیں. وہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں مودی صاحب. تو مودی صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. اللہ تعالی نے ان کو بڑی عزت دی ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم بھی ہے, پاک افواج بھی ہے, وہ دلیرانہ جو ان کا ہدف ہے. تو دیکھیں اس طریقے سے اگر کسی کو کمزور سمجھنا, اس طریقے سے اگر کسی کو یہ سمجھنا کہ ہم ان پہ جنگ کر لیں گے, جیت لیں گے, تو دیکھیں یہ تو پاکستان کا کمال ہے. پاکستان کی جو پالیسی اور بلاول صاحب کا جو ویژن تھا, اور بلاول صاحب نے جو جنگ کے دوران مختلف چینلوں میں جو باتیں کی, تو اس پہ یہ دیکھیں ابھی چائنا تو کیا بہت سارے ممالک ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ لڑائی کوئی نہیں چاہتا. دیکھیں فلسطین کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان وہ فلسطین نہیں ہے. پاکستان ایک طاقتور جوہری حیثیت رکھتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ان کو غلط فہمی ہے, مودی زیادہ تر بیان بازی پہ یقین رکھتا ہے. وہ ان کی یہ ہے کہ الیکشن جب ہوتی ہے تو پاکستان کا سہارا لیتے ہیں اور تو پاکستان کی طرف یہ اوپر نیچے باتیں کرتے ہیں. تو ابھی دیکھیں یہ دور ختم ہے اور پاکستان نے کر کے دکھایا. پاکستان نے اس کو دکھایا کہ کیا پاکستان کیا ہے. اس کی عوام بھی جانتی ہے, اس کے جرنلسٹ بھی جانتے ہیں, اس کے جو ٹی وی چینل جو بار بار یہ باتیں چل رہی تھی وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کیا حیثیت رکھتا ہے. اچھا ہوا یہ تھوڑی سی جنگ ہوئی, ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا ہے, مودی کی اوقات کیا ہے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر میں سمجھ صحیح کر پا رہا ہوں, کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. ہاں وہ تو ایسے ڈرامے ہوتے ہیں نا, گرج سے برس سے وہ ٹائم ہی ان کا ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. بھائی دور ٹیکنالوجی کا ہے اور پاکستان نے ایسا کر کے دکھایا. ہم چین کا بھی شکر گزار ہیں, اور جو ممالک ہیں, ٹرکی کا بھی ہیں, جو اور ممالک ہیں جو پاکستان کا ساتھ دیا. تو دیکھیں ان کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا, ان کو تو اکیلا کھڑا رہا نا. یہ تو سر اپنے نامہ اعمال کی سیاہی ہے جو ان کے آڑے آ گئی. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے عطا اللہ صاحب. سر اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو کیا پاکستان نے اس دوران میں نوافل زیادہ پڑے تھے, یا نریندر مودی کے نامہ اعمال کی سیاہی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اتنا تاک کر کے اس کو گناہوں کی سزا عین اس وقت دی؟ سر کچھ تو ہوگا. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے انہوں نے جو رات کی تاریکی میں جو کچھ کیا, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم نے تیاری کی تھی, ایسے نہیں تھا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور دنیا میں ان کا ایک مقام ہے. اور پھر ہمارے پڑوسی جو ہے, ظاہر ہے ہم نے ان کے ساتھ تعلقات, جب چائنا کی آپ بات کر رہے تھے تو چائنا نے صرف اس موقع پہ نہیں بلکہ ہر موقع پہ جب بھی زلزلہ آیا ہے, سیلاب آیا ہے, یا باقی سیپیک کو آپ دیکھ لیں, باقی چیزیں دیکھ لیں, ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے جیسے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاکستانی خاص طور پر مسلمان اگر جب جنگ میں جاتا ہے اور پھر خاص کر انڈیا کے ساتھ جاتا ہے, تو وہ جو ایمان کا جذبہ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو خوف نہیں ہوتا, آپ بے خوف ہو کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, اللہ بہادروں کا ساتھ دیتا ہے. اور اس موقع پہ بھی ایسا ہوا. میں صرف ایک پاکستانی ایئر فورس کی اس موقع پہ تعریف ضرور کروں گا کہ انہوں نے جس طرح سے ان کے پائلٹس نے, ان کے جہازوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا, تو وہ اپنی مثال آپ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جناب وہ کہتے ہیں نا کہ بریک کی کال دی جا رہی ہے. یہاں ایک مختصر سا بریک انکارپوریٹ کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. زاہد صاحب, سر میں بالکل بس آخری لمحات میں آپ سے ایک خاص بات پوچھنا چاہتا تھا. حضور یہ جو شور و غوغا مچایا ہوا ہے کہ پاکستان کا اس میں اتنا زیادہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ تو در حقیقت چائنا کی جو انوینشنز ہیں انہوں نے یہ معرکہ سر کیا ہے.
تو سر مین بیہائنڈ دا گن بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو بھارتی رافیل بھی کچھ نہ کچھ تو کر جاتے, بھارتی سورما بھی کچھ نہ کچھ علاقے تو فتح کر ہی لیتے. کیا فرمائیں گے حضور؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان, انڈیا میں نور العارفین صاحب بہت اچھے مائنڈ بھی ہیں, انڈیا میں اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, وہ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, پاکستان کی فوج کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے سنس آر کریشن پاکستان نے صرف ایک ہی ملک کے خلاف تیاری کی ہے, اپنی طاقت پکڑی ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کیا ہے کہ تیار رکھو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی طاقت کو, تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہے اللہ کے اور تمہارے دشمن, اور وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. تو یہ ہے بیسک فاؤنڈیشن اسلام کی, جو ہمارے بیسک ذریعہ اصول ہے اس پہ فوج نے تیاری کی اور انڈیا کے خلاف ہی کی ہے. اسی کو ہم نے لڑنا ہے, اسی کے ساتھ ہم پہلے بھی جنگیں لڑتے رہے ہیں اور آگے بھی لڑتے رہیں گے. تو دیکھیں فتح, ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ پورا ٹیسٹ ہوا ہے, آف کورس JC-10 چائنا کا, تو انہوں نے بھی, تو ساری دنیا لیتی ہے جی کلیبریشن میں اکوپمنٹ استعمال کرتا ہے. جو پہلے 4 رافیل اڑے ہیں ان کے 6 تاریخ کو الیکٹرانکلی وہ سمجھے کہ تباہ ہو چکے تھے, وہ واپسی پہ امبالہ سے اڑے اور ان کو لینڈ ایمرجنسی میں سری نگر میں کرنا پڑا ہے جی. تو they were gone 20 minutes میں their military was embarrassed. اور یہ جو فتح میزائل وغیرہ یوز ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان کی قوم سیلیبریٹ کر کے وہ میزائل فائر کر رہی تھی, یہاں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک فنکشن کوئی اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ قوم کا مزاج ہے. پاکستان کی کیپیسٹیز کیپبلٹیز ان کو پتہ ہے, اور ان کی ملٹری کبھی یہ آپریشن میں جانا نہیں چاہیے کیونکہ جھوٹ کے اوپر تھا. دیکھیں کسی بھی ملک کی فوج ہو وہ ایک رائٹ کاز کے لیے لڑنا چاہتی ہے, ان کو پتہ تھا کہ اپنے 26 لوگوں کا اس نے خون کیا ہوا ہے, اسی لیے 2 لیفٹیننٹ جنرل اور ایک سینئر فلیگ آفیسر ایئر فورس کا ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف وار میں اس سے پہلے ہی سیک کر دیا گیا. ابھی بھی انکوائریز ہو رہی ہیں, ان کے ایک پرانے DGA چل رہی ہیں, جنرل صاحب ہے 3 اسٹار, انہوں نے کہا جی کہ I would prefer to fight Chinese with Chinese equipment rather than the Pakistani. تو مین بیہائنڈ گن آف کورس, تو یہ پارٹنرشپ میں چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان نے جس طریقے سے الیکٹرانکلی فل اسپیکٹرم ان آل ڈومینز پاکستان کا رسپانس کیا ہے. پاکستان نے الیکٹرانک فیلڈ میں, پاکستان نے ISRs میں, پاکستان نے ڈرونز میں, پاکستان نے الحمدللہ ان کی جو سائٹس بلاک کی ہیں, جو سائبر میں گئے ہیں. اور سب سے بڑی آپ لوگ دیکھیں نا, آپ اپنی بات کر لیں چلیں, انفارمیشن وارفیئر کس نے لڑی ہے. دیکھیں جی ہائبرڈ کی نور العارفین اپلیکیشن ہے, یہ ایک ملٹری کی نہیں, یہ پاکستان کا رسپانس گیا تھا, یہ ہمارا نیشنل رسپانس گیا ہے. ہمارے نوجوان, ہمارا میڈیا, ہمارے پولیٹیشنز, ہماری فوج, ہمارے وہ لوگ جو آپ اگر سیالکوٹ پہ یا اس بارڈرز پہ جدھر ہماری فورسز موو کر رہی تھی, آپ دیکھتے ان کی جذبات لوگوں کے, دیکھتے کس طریقے سے وہ شامل ہوئے تھے اپنے جوانوں کے لیے. اور لٹرلی ہم تو ریٹائرڈ لوگ ہیں, لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ جنرل صاحب ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم نے کدھر اکٹھے ہونا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ پاکستان کا رسپانس گیا ہے, یہ نیشن کا رسپانس گیا ہے. تو جو ابھی وہ میں نے کہا جیسے کھسیانی بلی اب کھمبا نوچے, یس چائنا سے بھی ان کو خوف ہی رکھنا چاہیے تو بہتر ہے. یہ ابھی انہوں نے یہ جو پانی کی جنگ شروع کی ہے, ابھی یہ انہوں نے جو پولیٹیکل 370-35 ہے آلریڈی ادھر تھا. ایک چیز ان کو میں عارفین آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں, انڈینز کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. وسان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عطا اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں, عوام کے نمائندے ہیں. عوام کو بالکل تیار ہونا چاہیے, یہ پھر ہم پہ حملہ کریں گے, یہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے اپنا دفاع مضبوط کرے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو عوام کا اور افواج کا ملاپ ہے. کسی بھی ملک کا امن اور کی گارنٹی اور کسی بھی ملک کی جنگ جیتنے کی گارنٹی صرف ایک ہی سٹرکچر پہ ہوتی ہے کہ عوام اور افواج اکٹھے مل کے لڑائی کریں. ہم انشاءاللہ ان کی پروکسی جو فطرہ الہندوستان ہے اس کو بھی بیٹ کریں گے. آئی کین گیو یو گارنٹی, جس طریقے سے پلانز بن رہے ہیں جی انشاءاللہ. اور فطرہ الخوارج کو بھی آپ دیکھیں گے, اس کو لڑا جائے گا. اور انشاءاللہ پاکستان, ایران, افغانستان, چائنا, اب سب کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اس ملک کے اس ریجن کے ایشوز کیا اور کون سپوائلر ہے. یہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ اور ادھر لیکوڈ پارٹی کا زائنزم. توقف کی استدعا کے ساتھ عطا اللہ صاحب کے پاس جاؤں گا. سر آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. نور العارفین جو ہے وہ قومیں لڑتی ہیں اور پاکستانی قوم جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی, آئندہ بھی تیار رہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ نے انفارمیشن وار کی جنرل صاحب نے بات کی, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا, ہمارے نوجوانوں نے کس طرح کیا, کس طرح سے ٹویٹس کیے, کس طرح سے پوری دنیا میں اس جنگ کو پھیلایا.
اور جو اپنا بیانیہ تھا، جو پاکستان کا بیانیہ تھا، جو بھارتی جارحیت تھی، وہ پوری دنیا کے سامنے رکھی. تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی ایسا موقع آئے گا. مودی کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے میرے خیال سے ان سے زیادہ برا ہوگا، اس لیے کہ پاکستانی قوم پہلے تو اتنی شاید وہ نہ تھی. اب آپ جو للکار رہے ہیں، بار بار للکار رہے ہیں، تو ہم تو تیار بھی ہیں اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور شہادت کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ہم ملک کے لیے جان دیتے ہیں، اب اپنی سرحد کے لیے جان دیتے ہیں، اس مٹی کے لیے جان دیتے ہیں، تو میرے خیال سے پوری قوم کو جو شہداء ہیں ان پہ فخر ہے اور ہم پہ بھی فخر ہونا چاہیے. وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے. لیکن یہ شعر احمد فراز نے انڈیا کے لیے نہیں کہا تھا. مودی اور مودی والوں کو جان لینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.